بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کا سب سے کنٹروورشل لیڈر جو اپنی پوری زندگی ایک مشن پہ گزارتا رہا، پاور کو گریب کرنا اور اسے کسی بھی قیمت پہ ہولڈ کرنا، یہ ہے بینجامن نیتن یاہو. ایک ایسا شخص جس کو سپورٹرز سیکیورٹی کا پروٹیکٹر بلاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ انسان غیر معمولی سکینڈلز، خونریزی اور پاور کے نشے میں ڈوبا ہوا ہے. اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اس کا اصل چہرہ، اس کی پہلی سانس سے لے کر آج تک، کیسے وہ اسرائیل کی ایلیٹ کمانڈو یونٹ میں شامل ہوا، کس طرح ہائی جیکنگ کے آپریشن میں گھائل ہوا، پھر پالیٹکس میں گھسا اور آخرکار کرپشن کے کیسز، غزہ کے خلاف جنگ اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے اریسٹ وارنٹ تک پہنچ گیا. بینجامن نیتن یاہو 1949 میں تل اویو میں پیدا ہوا. اس کا فیملی بیک گراؤنڈ زائنسٹ آئیڈیالوجی سے بھرا ہوا تھا. باپ بینزیون نیتن یاہو ایک ہسٹورین تھا جو الٹرا رائٹ ونگ زائنسٹ تھاٹ کو پروموٹ کرتا تھا. یہ انوائرمنٹ ہی اس کی شناخت بن گیا. چائلڈہڈ امریکہ اور اسرائیل کے بیچ گزرا اور پھر اسرائیل ڈیفنس فورسز جوائن کر لی. اب یہاں کہانی ایک ٹوسٹ لیتی ہے. نیتن یاہو نے جوائن کیا سیرات متکل، اسرائیل کی سب سے سیکرٹ اور ڈینجرس اسپیشل فورسز یونٹ. سیرات متکل کا کام صرف ریکون نہیں، ریکون سے مراد اس انفارمیشن اکٹھی کرنا نہیں، بلکہ ہاسٹیج ریسکیو، اسیسینیشنز اور بلیک آپس بھی تھے. یہ وہی یونٹ ہے جس کو دی یونٹ کہتے ہیں اور جس کی ٹریننگ انسان کو مشین بنا دیتی ہے. سلیپ ڈیپریویشن، سولو مشنز، ٹارچر ریزسٹنس، سیکرٹ انفلٹریشنز، سب کچھ. سلیکشن پروسیس اتنا بروٹل ہوتا ہے کہ صرف کچھ ہی لوگ گزارتے ہیں. نیتن یاہو کو چوز کیا گیا اور اس نے 1967 سے لے کے 1972 تک ملٹیپل کوورٹ آپریشنز میں حصہ لیا. سب سے زیادہ مشہور مومنٹ آیا مئی 1972 جب پیلسٹینین بلیک سپٹمبر گروپ نے سبینہ فلائٹ 571 کو ہائی جیک کر لیا اور یہ پلان لارڈ ایئرپورٹ تل اویو پر اتارا گیا اور ڈیمانڈز رکھی گئیں کہ پریزنرز کو ریلیز کرو ورنہ سب کو اڑا دیں گے. اسرائیلی ہائی کمانڈ نے پلان بنایا. سیرات مقتل کے کمانڈوز نے ایئر کرافٹ میکینکس کا ڈسگائز پہنا اور ٹائر ڈیفلیٹ کر دیے تاکہ جہاز جو ہے وہ موو نہ کر سکے. پھر ڈسگائز کے ساتھ وہ اندر گھس گئے. لیڈ کر رہا تھا احد بارک، لیکن نیتن یاہو کمانڈو ٹیم کا حصہ تھا. یہ یاد رکھیے، یہ اس کمانڈو ٹیم کا حصہ تھا. جیسے ہی فائر فائٹ شروع ہوئی، نیتن یاہو کو گولی لگی اور وہ گھائل ہو گئے. آپریشن میں دو ہائی جیکرز مارے گئے اور 2 پکڑے گئے اور زیادہ تر پیسنجرز جو ہیں ان کو بچا لیا گیا. صرف نیتن یاہو نہیں، اس کا بڑا بھائی یونتن، یونی بھی کہا جاتا تھا، نیتن یاہو بھی سیرات مقتل کا کمانڈر تھا. 1976 میں یوگینڈا کے انٹیبے ایئرپورٹ پر ہائی جیکنگ ریسکیو آپریشن کو یونی نے لیڈ کیا، لیکن اس ٹیم مشن میں یونی مارا گیا اور اسرائیل میں اس کو شہید قرار دے دیا گیا. یہ ٹریجڈی بینجامن کی پولیٹیکل کیریئر کے لیے ایک نیریٹو بن گیا اور اس کو ایک بہت بڑی بوسٹ ملی. وہ اپنی طرف سے ایک شہید کا بھائی بنا اور خود ایک وونڈڈ کمانڈو اور اس فیملی جو اسرائیل کی سروائیول کا سمبل بن گئی، اس کو نیتن یاہو نے بے دردی سے یوز کرتے ہوئے ایکسپلائٹ کیا اور سیاست میں قدم رکھا. یہاں پہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ نیتن یاہو کی سوچ جوانی سے کیسے اس طرف چل رہی تھی، زائنزم کی طرف. 1978 میں جب نیتن یاہو ابھی ینگ اور امریکہ میں سیٹل تھا، ایک گڈ لکنگ آدمی تھا، اس نے ایک بوسٹن ٹی وی شو دی ایڈوکیٹ میں پارٹیسپیٹ کیا. یہ آپ کو نیٹ کے اوپر آپ کو یہ شو مل بھی جائے گا. Now, no one is denying that there are Palestinian Arabs. There's a very distinguished Palestinian Arab sitting right next to me. But the Palestinians themselves, in the Palestinian National Covenant, the very first article, say that the people of Palestine, quote, are part of the Arab nation. Well, let's look at the Arab nation. It has 21 states, an area roughly the size of the United States, and 1/6 of the entire world's wealth. Now, add to that the fact that there already exists a Palestinian state, and that is Jordan.
60% of whose population is Palestinian. उस वक्त वो एक इंटेलेक्चुअल बनकर आया, MIT ग्रेजुएट था, एक इजरायली जो पैलेस्टीनियन स्टेट पे लिख चुका था, और इस इंटरव्यू में उसका स्टांस बिल्कुल क्लियर था। और ये आपको मैं दोबारा वाज़ेह कर दूं कि ये जवानी की उसकी वीडियो है। पैलेस्टीनियन लोग ऑलरेडी जॉर्डन में रहते हैं, ये नेतन्याहू का कहना था। जॉर्डन खुद एक पैलेस्टीनियन स्टेट है। एक नया स्टेट डिमांड करना असल में 22nd अरब स्टेट बनाने के बराबर होगा। उसने कहा ये कॉन्फ्लिक्ट सेल्फ डिटर्मिनेशन का नहीं बल्कि अरब्स का इजराइल को एक्सेप्ट ना करने का मसला है। यहां पे दोस्तों मैं आपको बताता चलो, जो गल्फ है यहां पे हमारी 21 अरब स्टेट्स हैं, और नेतन्याहू का ये मौकफ था कि अगर हमने पैलेस्टीनियन लोगों को एक और, जिसको हम गाजा कहते हैं, कि अगर हमने पैलेस्टाइन की स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया तो ये 22वीं यानी कि 22nd मुस्लिम स्टेट बनेगी। और इससे पहले इसमें जो सोचने की बात है, जो उसका कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि जॉर्डन जो है वो अपने आप को पैलेस्टीनियंस कहलाते हैं, तो वहां पे एक स्टेट मौजूद है और वहां पे ये पैलेस्टीनियंस क्यों नहीं जाके बस जाते। इसके बाद उसने इसी इंटरव्यू में, और बल्कि एक और इंटरव्यू में भी ये दोबारा कहा, जब उसने इसका पूरा नक्शा भी दिखाया, तो उसने कहा कि 1/6 वेल्थ यानी कि जो दौलत है पूरी दुनिया की वो इन 21 मुल्कों के पास है, तो ये कहीं और ले जाके भी इनको बसा सकते हैं। और वो बार बार उस दिन से लेके आज तक पैलेस्टीनियन स्टेट के क़याम के खिलाफ है। यहां एक और इंटरेस्टिंग चीज उसने पैलेस्टीनियंस के राइट्स के लिए जिक्र किया उसने, कि अरब्स जो इजराइल के अंदर रहते हैं उनको वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, और वेस्ट बैंक और गाजा के अरब्स को भी सिविल राइट्स मिलने चाहिए। लेकिन एक पैलेस्टीनियन स्टेट, उसने ये आइडिया जीरो कर दिया कि भाई हु आर यू, आप कौन होते हैं, you don't have the authority to give them any rights or to take them. आप oppressor हैं, आप aggressor हैं, आप जालिम हैं, और आप राइट्स की बात कर रहे हैं। खैर, यानी 1978 में भी नेतन्याहू का फ्रेमवर्क, ज़हनी फ्रेमवर्क वही था जो आज तक है। पीस तभी होगा जब पैलेस्टीनियन स्टेट का ख्वाब खत्म हो कर दोगे, ये उसके बड़े मशहूर लफ्ज हैं, और ये 1978 में दोस्तों उसने कहे। मिलिट्री के बाद नेतन्याहू अमेरिका आ गया, MIT और हार्वर्ड के प्रोग्राम्स अटेंड किए, लेकिन असली इंटरेस्ट हमेशा उसका पॉलिटिक्स था। MIT और हार्वर्ड दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से हैं, तो अगर सोचा जाए तो उसकी काबिलियत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता। ये इंसान एक जीनियस था, जो कि ना कि सिर्फ फिजिकल डिमांड जो उसने उनकी स्पेशल फोर्सेस में जाके पूरी की, बल्कि उसने अपनी इंटेलेक्ट का लोहा भी मनवाया, और वो MIT और हार्वर्ड में भी गया, और बाद में 1984 में प्रॉबेबली वो UN में इजराइल का एम्बेसडर भी बन के गया। 1996 में पहली दफा प्राइम मिनिस्टर बन गया, और तब से लेके आज तक नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबी ड्यूरेशन के PM बन चुके हैं। लेकिन उनका सफर सिर्फ पावर कंसोलिडेशन और प्रोपेगेंडा पे गिरा हुआ नहीं है। उन्होंने एक असैसिनेशन हुई थी 1995 में, रैबिन होते थे इनके प्राइम मिनिस्टर, और उससे पहले नेतन्याहू रैलीज में ट्रेटर और नाज़ी के पोस्टर्स अलाउ करता था अगेंस्ट PM रैबिन। क्रिटिक्स कहते हैं कि रैबिन की असैसिनेशन के एटमॉस्फेयर को नेतन्याहू ने ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इनेबल किया। एक बहुत बड़ा जो ईरान के खिलाफ नेतन्याहू ने अपना स्टांस बनाया और पूरी दुनिया को बताता रहा और धोखे देता रहा, और आज तक सारी दुनिया को वो शेर आया जिसको हमें हमारे बुजुर्ग भी हमें वो कहानियां सुनाते थे, आज तक कुछ दिन पहले तक ही वही कहानी सुना के इसने इराक को बर्बाद किया, लिबिया को बर्बाद करवाया,
اینڈ وغیرہ وغیرہ جو مڈل ایسٹ میں ہے. اب میں آپ کے ڈیٹس کے ساتھ آپ کو یہ ثابت کرتا ہوں کہ کیسے اس نے دنیا کو بیوقوف بنایا اور تمام مسلمانوں کے اوپر بمباری کروائی. 1992 میں نیسٹ ایران کے بارے میں اس نے کہا کہ ایران 3 سے 5 سال میں نیوکلیئر ویپن بنا لے گا. 1995 میں بک تھی ایک فائٹنگ ٹیررزم, اس کی لانچ کے اوپر اس نے کہا ایران 3 سے 5 سال میں نیوکلیئر بام لے آئے گا. 2009 میں یو این جنرل اسمبلی, وہاں پہ اس نے کہا ایران کو ورلڈ اور اسرائیل کا گریٹسٹ تھریٹ ہے اور ایران پھر 5 سال کے اندر اندر نیوکلیئر ویپن لے آئے گا. 2012 میں یو این پہ کارٹون بام کا ڈائیگرام ویو کر کے بولا کہ ایران نیوکلیئر بام لے آئے گا. And move on to the final stage. From there, it's only a few months, possibly a few weeks, before they get enough enriched uranium for the first bomb. 2015 میں یو ایس میں, جہاں پہ بڑا اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ کوئی فورن ڈگنیٹری آ کے بولتے ہیں, وہاں پہ اس نے یو ایس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ایران صرف کچھ مہینے, یعنی کہ ایران منتھس میں بام بنا سکتا ہے. یعنی کہ آیا کہ آیا نیوکلیئر بام آیا کہ آیا اور ہم سب کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. اور پھر بھی 30 سال بیت گئے, ایران نیوکلیئر بام نہ لے کے آیا, صدام حسین کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن نہ نکلے, اور لیبیا میں یورینیم انریچمنٹ پلانٹس جو ہیں وہ نہ نکلے. اسی طرح نہ سیریا میں نکلے, نہ صومالیہ میں کوئی ہڈن, جب یو ایس ایس آر ٹوٹا تھا تو وہاں سے کوئی بچا کچا ایٹامک مال بھی نہ نکلا. بس صرف ان کو کیو ایج میں امریکنز نے اس کے ساتھ مل کے نیتنیاہو کے کہنے کے اوپر پہنچا دیا. انرجی ایجنسی اور یو ایس انٹیلیجنس کہتا ہے ایران نے اب تک نیوکلیئر ویپن بلڈ نہیں کیا. اور یہ ابھی آپ نے دیکھا, ابھی چند دن پہلے جب ایران کے اوپر حملہ ہوا تو تب بھی یہی سوال, یہ سب کیا تھا؟ ایک پولیٹیکل ٹور, ایک فیئر مانگرنگ اسٹریٹجی, یہ صرف ایک بروکن ریکارڈ تھا جو ہر دفعہ وہی چیز ریپیٹ کرتا ہے. ہسٹری کا جواب کلیئر ہے. نیتنیاہو کا ایران نیریٹو ہمیشہ امیمنٹ ہوتا ہے لیکن کبھی ریل نہیں ہوتا. ایران کو اس نے دکھا کے ساری دنیا کو, ویسٹ کو, یورپ کو, امریکنز کو, سب کو, فرسٹ ورلڈ کو دکھا کے کہ یہ دنیا آپ کو مار دے گا, آپ کا وے آف لائف برباد کر دے گا. اس نے پورے گلف کو برباد کر دیا. جو مسلمان کنٹری طاقت میں آئی, جس نے سیر اٹھایا, اس کی یا تو رجیم چینج ہو گئی یا اس پورے کے پورے ملک کو ہی کیو ایج میں, یعنی کہ کھنڈروں کی ایج میں پہنچا دیا. اب اس کی پالیسیز دیکھیں اور آپ کو سامنے آتا جائے گا کہ وہ کتنا بڑا درندہ ہے. ویسٹ بینک میں انلیگل سیٹلمنٹس ایکسپینڈ کیے. یہ سیٹلمنٹس کیا تھی؟ یہ سیٹلمنٹس تب ہوئیں جب اسرائیلیز وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں پہ قبضہ کیا, اور قبضہ بائی اسٹرینتھ, بائی فورس کیا, اور جو پیلسٹینینز جن کو ہم کہتے ہیں, جن کو فلسطینی اردو میں کہتے ہیں, ان کو ان کے گھروں سے نکال کے چھوٹی سی جگہ میں لے گئے, اور وہ ٹینک کے زور پہ, بندوق کے زور پہ, جہازوں کے زور پہ, طاقت کے زور پہ انہوں نے ان کو اپنے ہی ملک میں ریفیوجی بنا دیا, اور ان کی زمین کو گریب کر کے اس نے وہاں پہ سیٹلمنٹس بنائی. سیٹلمنٹس کیا تھی؟ جیسے ہمارے ٹاؤن ہاؤسز یہاں پہ ہم کہتے ہیں, ہزاروں کی تعداد میں ٹاؤن ہاؤسز بنائے اور وہاں پہ جوز کو سیٹل کیا, اور ان کو پروٹیکشن کون دے رہا تھا؟ اسرائیل کی فارمیڈیبل آرمی. انٹرنیشنل لا کے مطابق یہ وار کرائم ہے, لیکن نیتنیاہو نے اسے زائنسٹ ڈیسٹنی کہہ کے جسٹیفائی کیا, اور جسٹیفائی اس نے تورات سے نکالا کہ یہ خدا کا حکم ہے کہ ہم دوبارہ یہاں پہ آ کے بسیں گے, اور یہ جتنے مسلمان اور کرسچن پیلسٹینینز یہاں سے ہیں اس کو ہم یہاں سے نکال دیں گے. یہ ایک سپیریئر بینگز کے بارے میں ایک فلسفی ہے جو اس کے باپ نے ان کے گھر میں پیدا کی تھی, اور اس کی آج تک ذہن اسی میں ہے, اور آج تک یہ ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہاسٹیج ہیں مسلمان, اس
انسان کے ہاتھوں وہ اسی سوچ کی وجہ سے ہے, بیکاز ہی تھنکس وی آر سپیریئر. The Zionists are superior than the Muslims and the Christians over there. اکتوبر 7, 2023 کے حماس اٹیک کے بعد نیتنیاہو نے جو وار لانچ کی اس نے ہزاروں سویلینز کو مار ڈالا. ہاسپٹلز, ریفیوجیز, کیمپس, بچے سب ٹارگٹ بنے. انٹرنیشنل میڈیا نے اسے کلیکٹیو پنشمنٹ کہا. ایک چھوٹی سی بات پہلے کلیئر کر دوں, ہم خود یہ ڈیسائیڈ نہیں کر رہے کہ جینوسائیڈ ہو رہا ہے, بلکہ یہ لفظ انٹرنیشنل واچ ڈاگز, ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز اور کچھ یو این باڈیز نے یوز کیا. مطلب کہ یہ صرف مسلمان نہیں چیخیں مار رہے کہ یہ نسل کشی ہو رہی ہے, بلکہ پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے. اب بات کرتے ہیں وہ سب فیکٹس جو ان واچ ڈاگز کو یہ کہنے پر مجبور کر رہے ہیں. اکتوبر 7 یعنی کہ اکتوبر 7, 2023 کے بعد جو اسرائیلی ملٹری کیمپین چلی, اس کے نتیجے میں غازہ نے بہت بڑی سویلین تباہی ہوئی. سکولز, ہاسپٹل جنہوں نے بچوں کی زندگی سنبھالی ہوئی تھی, اب خود سٹرائک کی وجہ سے بند یا تباہ ہو چکے تھے. پانی اور سینیٹیشن سسٹم ٹوٹ گئے, دوا اور فیول بلاک کر دی گئی, اور ہزاروں لوگوں کو ڈسپلیس کر دیا گیا. اور یہاں پہ خواتین و حضرات, آپ لوگ روز دیکھتے ہیں, یہاں پہ میں ایک واضح چیز کرنا چاہتا ہوں آپ کو. جنگ اور جینوسائیڈ میں کیا فرق ہے؟ جنگ کے اندر فوجیں لڑتی ہیں, فوجی انسٹالیشنز کو ہم ٹارگٹ کرتے ہیں, اور جو جینوسائیڈ ہے اس کے اندر سویلینز کو بھی مار دیا جاتا ہے اور ان کی پوری نسلوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لوگ مر رہے ہیں نہ صرف ڈائریکٹ سٹرائکس کی وجہ سے, بلکہ میل نیوٹریشن, لیک آف میڈیکل کیئر اور ڈیزیز کی وجہ سے. جب ایک پاپولیشن کو بنیادی سروائیول چیزوں سے محروم کر دیا جائے تو اس کا ایفیکٹ بہت جلدی کیٹاسٹرافک ہوتا ہے. سیٹلائٹ امیجری, ہاسپٹل ریکارڈ, وٹنس ٹیسٹمنیز اور این جی اوز کی فیلڈ رپورٹس نے یہی دکھایا. وہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں صحافیوں کو مار دیا گیا ہے جنہوں نے یہ کوریج دی ہے. اس نے وہاں پہ ایسے امبارگو لگا دیے ہوئے ہیں کہ کھانا نہیں جا سکتا بچوں کے پاس, عورتوں کے پاس, بوڑھوں کے پاس. آج ہم اپنی آنکھوں سے روز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد کوئی کسی کو شک رہ سکتا ہے کہ نیتنیاہو ایک انسان نہیں, ایک درندہ ہے؟ نیتنیاہو اور ان کی گورنمنٹ کا جواب یہی رہا کہ اسرائیل سیلف ڈیفense کر رہا ہے, کہ حماس سویلینز کے بیچ چھپے ہیں اور ملٹری ایکشن ان اوائڈیبل تھی. لیکن واچ ڈاگ جو ہیں وہ رپورٹس, ان کا یہ کہنا ہے کہ پروپورشنالٹی اور ڈسٹنکشن دو بنیادی رولز ہیں انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے. ان آپریشنز میں نظر نہیں آیا جب ہاسپٹلز, میٹرنٹی وارڈز, آئی وی ایف سینٹرز یا پانی کے ٹریٹمنٹ پلانٹس بھی سٹرائکس کیے گئے. تو یہ صرف کولیٹرل ڈیمیج سے زیادہ کچھ اور دکھایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے کچھ آرگنائزیشنز نے اور پھر کچھ لیگل ایکسپرٹس نے اس سچویشن کو جینوسائیڈ کے حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنے کی ڈیمانڈ کی. اور یہ ایلیگیشن سب صرف مورل کنڈمنیشنز تک محدود نہیں. انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے, اگین یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مسلمانوں نے نہیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے بھی نومبر 2024 میں بینجامن نیتنیاہو کے اریسٹ وارنٹس ایشو کیے, جو اس چیز کو انٹرنیشنل لیگل سٹیج پہ لے آتا ہے. آخر میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ ٹاپک جو ہے ایموشن سے بھرا ہوا ہے, لیکن ہمارا مقصد صرف فیکٹس اور رپورٹس پیش کرنا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیوں اتنی بڑی ٹرمز میں بات کر رہی ہے. نیتنیاہو کا رول سینٹرل ہے. پالیسی ڈیسیجنز, سیج ٹیکٹکس اور ایڈ ریسٹرکشنز کا ذمہ دار ان کی گورنمنٹ کو مانا جا رہا ہے, اور اسی وجہ سے وہ آئی سی سی وارنٹس اور جینوسائیڈ ایلیگیشنز کے مادر نظر آئے ہیں. حاضرین, یہاں پہ میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو کہ سرکولیٹ ہو رہی ہے, بلکہ 2001 میں یہ ویڈیو بنی تھی اور پھر وہ لیک ہوئی.
یہ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ نیتن ایک بچے اور ایک خاتون کے ساتھ بیٹھا ہے. میرے پاس یہ کنفرمیشن نہیں ہے کہ وہ اس کی فیملی ہے یا کوئی اور ہے, شاید ایک اور سخت ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ 2001 میں اس درندے کے ذہن میں کیا تھا, نہتے لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے یہ کیا بات کر رہا ہے. وہ آف دا ریکارڈ بات کر رہا تھا, اس کو نہیں پتا تھا کیمرہ آن ہے, اور اس کی ذہنیت جو ہے پوری دنیا نے دیکھ لی. مگر کیونکہ جوز پوری دنیا کے کیش کو یا دولت کو یا ہمارے فائنانس کو کنٹرول کرتے ہیں, اس لیے آج تک یہ ہمارے اوپر رول کر رہا ہے, اور میرے خیال سے صرف ہم پوری دنیا کے اوپر رول کر رہا ہے, جس کو جیسے چاہتا ہے ویسے نچاتا ہے. اس نے اس ویڈیو میں کیا کہا یہ دیکھیے. לא העיקרי, קודם כל, לתת להם מכות, לא רק מכה, מכות כל כך מכירות, שהמחיר יהיה כבד מצוא, כרגע המחיר לא כבד. ویڈیو میں جو alleged lines وہ ہیں یہ: strike them not once but several times so painfully that the price will be unbearable. اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کو مارو, حملہ کرو, ایک دفعہ نہیں بٹ سیورل ٹائم, یعنی کہ بار بار اور کئی دفعہ مارو, اور سو پینفلی دیٹ the price will be unbearable, کہ ان اور کہ اتنی درد دو کہ اس کی قیمت یہ ادا نہ کر سکیں اور ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں. ویسے تو میں سلوٹ کرتا ہوں اپنے فلسطینی بھائی بہنوں کو جو کہ آج تک اس سوچ کے خلاف نہتے ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی ملٹری کے خلاف آج تک کھڑے. یہ لفظ صرف ایک ملٹری ٹیکٹک کا بیان نہیں, یہ ایک فلسفی کا اظہار ہے. پنشمنٹ کو ایز اے پالیسی اڈاپٹ کرو تاکہ پاپولیشن پر انبیئربل کاسٹ امپوز ہو جائے. ساتھ ساتھ یہ اسی کے لفظ ہیں. ایکسکیوز می. America is a thing you can move very easily and move it in the right direction. یعنی کہ آپ دیکھیں وہ 2001 میں کہہ رہا ہے کہ امریکہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آرام سے آپ اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگین میرے بھائی بہنوں, وجہ صرف یہ ہے کہ وہاں پہ ان کی لابی اتنی پاورفل ہے, اور وہ جو فائنینسنگ امریکن الیکشنز میں کرتے ہیں اکراس بوتھ پارٹیز, اس کے بغیر ان کی الیکشنز کا رزلٹ ان کے حق میں نہیں آ سکتا. وہ اتنی, وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا, جدے کر دانے وہ کملے بھی سیانے, یہ وہ والی بات ہے. ان کے پاس دانے ہیں جس کی وجہ سے وہ امریکن پالیسیز کو اپنے مطابق مروڑ لیتے ہیں. یہ سینٹنس ہی ان لوگوں کے ڈر کو ویلیڈیٹ کرتا ہے جو کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے واشنگٹن کو انفلوئنس کرتا رہتا ہے, لیکن ہر قدم پہ ظلم, کرپشن اور خون ریزی, چوری وغیرہ وغیرہ کی ایک داستان. آج وہ دنیا بھر کے لیے ایک کنٹروورشل سمبل ہے, کرپشن کا, آکوپیشن کا اور وار کرائمز کا. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا نیتن یاہو اپنی پاور اور پروپیگنڈا مشین کے ذریعے پھر بچ جائے گا, یا اس دفعہ دنیا اسے اکاؤنٹیبلٹی کے کیج میں لے آئے گی؟ یہاں پہ میں آپ سے بڑی کھلی سی بات کرتا ہوں. دنیا اس کو کنٹروورشل کہتی ہے. میرے نزدیک اس میں کوئی بھی چیز کنٹروورشل نہیں ہے. جو ظلم, جو باربیرزم, جو نارسسزم بینجامن نیتن یاہو اس وقت غازہ میں کر رہا ہے, اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتا. یہ کنٹروورشل بات نہیں ہے, یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ ایک شیطان ہے اور دنیا کو اس کے خلاف کھڑے ہونا پڑے گا. دنیا ابھی تک کھڑی کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم مسلمان جو ہیں, ہم اس کے خلاف اس طرح کھڑے نہ ہو سکے آج تک جیسے مسلمانوں کو کھڑے ہونا چاہیے تھا. ہم آپس میں لڑتے گئے, ہمیں لڑاتی رہی دنیا اور ہم آپس میں لڑتے رہے. وہ ٹیکنالوجی کی بیس پہ, ریسرچ کی بیس پہ, جدت کی بیس پہ, تعلیم کی بیس پہ وہ ہم سے آگے سے آگے سے آگے جاتے رہے اور ہم پیچھے سے پیچھے جاتے رہے.
دوستو یہ کنٹروورشل ٹاپک نہیں ہے. دنیا میں اب آپ دیکھیں فرینچ پریزیڈنٹ کا آج یا کل ان کا بھی بیان آیا. برٹش گورنمنٹ نے کہا کہ ہم بھی 2 اسٹیٹ جو ہیں ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. دوستو یہ سب جو لیڈرز پوری دنیا میں یہ باتیں اب کرنا شروع ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں کر رہے تھے. انہوں نے لاکھوں فلسطینیوں کو مرنے دیا, انہوں نے وہاں پہ قحط ہونے دی, انہوں نے وہاں پہ ظلم ہونے دیا, ہاسپٹلز کو بمبارڈ ہونے دیا. مگر اب یہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ ان کی اپنی سڑکوں پہ لاکھوں کروڑوں لوگ نکلنے کے لیے تیار ہیں. جو لیڈر یہ سٹینڈ نہیں لے رہا اس کو اپنا نیکسٹ الیکشن ہارتا ہوا نظر آتا ہے. اس لیے میرے خیال سے یہ سب ایک حوصلہ ہے, اور جب تک اور وہ بیان دے رہے ہیں اپنی عوام کو راضی کرنے کے لیے اور گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں, ہمیں مسلمانوں کو خود کھڑا ہونا پڑے گا اپنے پیروں پہ. جب تک مسلمان غیرت نہیں دکھائیں گے, اور صرف غیرت سے کام نہیں چلے گا, میرے خیال سے آپ ابابیلیں آ کے ان کو برباد نہیں کریں. ہمیں جدت پیدا کرنی ہوگی, ہمیں تعلیم میں ان سے بہتری حاصل کرنا پڑے گی, ہمیں اسلحہ اتنا ان سے بہتر بنانا پڑے گا. اب تلواروں کے ساتھ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے, ہمیں ان کا مقابلہ دنیا کے ہر شعبے میں کرنا پڑے گا. پاکستان زندہ باد.